اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اور خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں۔ ولا تلقوا بایدیکم، اور نہ پھینکو اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں الی التہلکات، تباہی میں، اور نہ پھینکو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں۔ وَأَحْسِنُوا، اور اچھے کام کیا کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں جہاد چھوڑ دے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ اسلم ابی عمران سے مروی ہے کہ جب ہم نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو رومیوں کا ایک لشکر جرار ہمارے مقابلے میں صف آرا ہوا۔ مسلمانوں کی فوج بھی ان کے مقابلے میں ڈٹ گئی۔ ایک مسلمان سپاہی نے تنہا لشکر روم پر حملہ کیا اور ان کی صف میں گھس گیا۔ لوگ چلائے کہ اس نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، اے لوگو، تم نے اس آیت مبارکہ کو غلط سمجھا ہے۔ آؤ میں تمہیں اس کا شان نزول بتاؤں۔ جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا اور مسلمان مجاہدوں کی تعداد بھی کافی بڑھ گئی تو ہم انصار نے خفیہ مشورہ کیا کہ اب جان بازوں میں کمی نہیں رہی اور اسلام کو عزت و عظمت بھی حاصل ہو گئی، اور مسلسل کئی سال تک ہم اپنی کھیتی باڑی اور کاروبار کی طرف کوئی توجہ نہیں دے سکے۔ اب ہمیں اپنی مالی حالت درست کرنے کے لیے ساری کوششیں صرف کرنی چاہیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی جس میں یہ تصریح تھی کہ اے انصار، اگر تم جہاد کو چھوڑ کر زراعت اور تجارت میں کھو کر رہ گئے تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کے گڑھے میں پھینک دیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے رہے یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا، اور قسطنطنیہ میں ہی ان کا مزار پر انور ہے جو مال و مست اور کال و مست مسلمانوں کو آج بھی اس جدوجہد کی دنیا میں عزت کے مقابلے کا صحیح رستہ بتا رہا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، اور پورا کرو حج اور عمرہ للہ، اللہ کے لیے۔ فَإِن، پس اگر اُحْصِرْتُمْ، اور اگر تم گر جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو قربانی کا جانور جو آسانی سے مل جائے بیچ دو۔ وَلَا تُحْلِقُوا، اور نہ منڈواؤ، رؤوسکم، اپنے سروں کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یبلغ الہدی، یہاں تک کہ قربانی کا جانور نہ پہنچ جائے، محلہ، اپنے ٹھکانے پر۔ اور پھر اگر تم گر جاؤ تو قربانی کا جانور جو آسانی سے مل جائے وہ بیچ دو، اور نہ منڈواؤ اپنے سر یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے پر۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، بس جو شخص تم میں سے بیمار ہو، اَوْ بِهِ أَذًى، یا اس سے کچھ تکلیف ہو، مِنْ رَأْسِهِ، اس کے سر میں، فَفِدْيَةٌ مِنَ الصِّيَامِ، تو وہ فدیہ دے دے روزوں سے، اَوْ صَدَقَةٍ، یا خیرات سے، اَوْ نُسُكٍ، یا قربانی سے۔ پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس سے کچھ تکلیف ہو سر میں تو وہ سر منڈوا لے، تو وہ فدیہ دے دے روزوں سے یا خیرات سے یا قربانی سے۔ اگر تم احرام باندھ چکے ہو اور رستے میں بیمار ہو گئے ہو یا دشمن نے رستہ بند کر دیا ہے تو تم حج کے ایام میں وہاں نہیں پہنچ سکتے، تو اب احرام سے نکلنے کی صورت یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور تم گھر سے لے آئے ہو وہ کسی کے ہاتھ بیچ دو یا اس کی قیمت روانہ کر دو، اور انہیں یہ کہو کہ حرم میں پہنچ کر تمہاری طرف سے جانور ذبح کر دے۔ جب تم یہ خیال کرو کہ وہ حرم میں پہنچ گئے ہوں گے اور جانور ذبح کر دیا ہوگا تو تم سر منڈوا کر یا بال کٹوا کر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو سکتے ہو، لیکن اگر بیماری کی وجہ سے جلد سر منڈوانے کی ضرورت پڑ جائے تو فدیے کے طور پر روزے رکھ لو اور صدقہ دے دو یا جانور ذبح کر دو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن میں ہو جاؤ، پس جو تمتع بالعمرۃ، جو حج سے پہلے مکہ پہنچ جائے تو جو فائدہ اٹھانا چاہے عمرے کا، الی الحج، حج کے ساتھ، فَمَسْتَيْسَرَ، تو جو اسے میسر ہو، من الہدی، قربانی دے۔ فَمَن لَمْ يَجِدْ،
پھر جسے قربانی کی طاقت نہ ہو فصیامو تو وہ روزے رکھے، ثلاثاتی 3 تو وہ 3 روزے رکھے، ایامن 3 دن کے روزے رکھے، من الحجی فی الحجی حج کے وقت، وسبعاتن اور 7 روزے اذا جب رجعتم جب وہ گھر لوٹے، اور 7 روزے تب رکھے جب وہ گھر لوٹے، تلکا یہ عشرۃ کاملہ یہ پورے 10 روزے ہوئے، ذالک یہ لمن لم یکن یہ رعایت ہے اس کے لیے، اہلہ جس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرامی جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ ہو، واتقوا اللہ اور ڈرو کرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور جو حج کے ساتھ جو اسے میسر ہو قربانی دے، پھر جسے قربانی کی طاقت نہ ہو تو وہ 3 روزے رکھے حج کے وقت، اور 7 جب تم گھر لوٹ آؤ، یہ پورے 10 روزے ہوئے، یہ رعایت ہے اس کے لیے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ ہو، اور ڈرا کرو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کی 3 قسمیں صورتیں ہیں: حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ حج افراد کسے کہتے ہیں؟ حج افراد یعنی حج کے دنوں میں صرف حج کیا، اس میں قربانی واجب نہیں ہے۔ حج تمتع ایک سفر میں ایام حج میں پہلے عمرے کا احرام باندھا، طواف سعی کے بعد حلق کر کے اس احرام سے فارغ ہو گیا، پھر وقت آیا تو حج کا احرام باندھا، کیونکہ ایک ہی وقت میں 2 عبادتیں جمع کر لی اور دوہرا فائدہ اٹھا لیا، اسے حج متمتع کہتے ہیں۔ حج قران ایک ساتھ ہی حج و عمرہ کا احرام باندھنا، پہلے عمرے کے ارکان ادا کیے لیکن احرام بدستور بندھا رہا، یہاں تک کہ ایام حج میں حج کے ارکان ادا کر کے حلق کرایا اور احرام سے فارغ ہوا۔ پچھلی دونوں صورتوں میں ایک سفر میں 2 عبادتیں جمع کر لی، اس لیے اس پر قربانی لازمی قرار دی گئی ہے۔ اور حج میقات کسے کہتے ہیں؟ ایک سفر میں حج و عمرہ جمع کرنے کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے جو مکہ میں رہنے والے ہیں اور دور دراز کی مسافت طے کر کے آتے ہیں۔ مکہ کے باشندوں کو حدود میقات کے اندر رہنے والے کو ایک ہی حکم ہے۔ میقات کسے کہتے ہیں؟ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں باہر سے قصد حرام کرنے والا جب پہنچے تو اسے حکم ہے کہ بغیر احرام باندھے آگے نہ بڑھے۔ مختلف اطراف کے لیے مختلف مقامات میقات ہیں۔ اہل مدینہ اور اس کے طرف والوں کے لیے ذوالحلیفہ، وہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھے۔ اہل عراق اور اس کے طرف رہنے والوں کے لیے ذات العرق، اہل شام اور ان کے اطراف کے لیے جحفہ، اہل نجد اور ان کے اطراف کے لیے کرن، اہل یمن اور اس سے آنے والوں کے لیے یلملم، پاکستان کے حاجیوں جو بحری رستے سے جاتے ہیں ان کا میقات بھی یلملم ہے، اور جب ان کا جہاز بحیرہ احمر میں داخل ہو اور یلملم کے مقابل سے گزرے تو وہاں ان حاجیوں کو احرام باندھنا ہوتا ہے۔ الحج اور حج کے چند اشہر المعلومات اور حج کے چند مہینے ہیں جو معلومات ہیں، یعنی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے 10 دن۔ فمن فرض پس جو نیت کر لے، فیہن ان میں حج کی، پس جو ان میں حج کی نیت کر لے، فلا رفث تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، ولا فسوق کہ وہ بے حیائی کی بات کرے اور نہ نافرمانی کرے، ولا جدال اور نہ جھگڑا کرے، فی الحج حج کے دنوں میں، وما تفعلوا اور جو تم نیک کام کرو، من خیر یعلمہ تو اسے اللہ تعالیٰ یعلمہ اللہ تو اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وتزودوا اور سفر کا توشہ تیار کرو، فإن پس بے شک خیر الزاد التقوی سب سے بہتر توشہ تو پرہیزگاری ہے، واتقونی اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب اے عقل مندو، اور ڈرو مجھ سے اے عقل مندو۔ رفث کہتے ہیں جماع کرنا اور اس کے متعلق بات، فسوق تمام گناہ چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ، جدال جھگڑنا، ان تمام چیزوں سے روک دیا گیا تاکہ حج کے حقیقی مقصد یعنی تربیت نفس ضائع نہ ہو۔ لیسا نہیں ہے علیکم تم پر، جناح کوئی حرج، ان تبتغوا
کہ تم تلاش کرو، نہیں ہے تم پر کوئی حرج اگر حج کے ساتھ ساتھ تم تلاش کرو فضلاً من ربکم، اپنے رب کا فضل، فَإِذَا، پھر جب افضتم واپس آؤ من عرفات فاذکروا، پھر جب تم واپس آؤ عرفات سے تو ذکر کرو، فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر، عند المعشر الحرام، معشر الحرام یعنی مزدلفہ کے پاس، واذکروہ، اور ذکر کرو، کما جس طرح، ہداکم جس طرح تمہیں سکھایا ہے، وَإِن، اور اگر، تم ہو تم من قبلہ، اور اگر تم اس سے پہلے ہو، لمن الضالین، گمراہوں میں سے تھے، اور اللہ کا ذکر کرو معشر الحرام یعنی مزدلفہ کے پاس، اور ذکر کرو اس کا جس طرح تمہیں سکھایا گیا ہے، اور اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہی میں سے تھے،